بسم اللہ الرحمن الرحیم اقرأ باسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ درمیانی عمر کا شخص ہاسپٹل کے انتہائی نگہداشت یونٹ میں ایک سفید چادر کے نیچے مہینوں سے بے ہوش تھا۔ وہ کوما میں تھا۔ ایک کمپیوٹر اس کی دل کی دھڑکنوں کو مسلسل دکھا رہا تھا اور اس کے دوسرے اہم اشاروں کو ریکارڈ کر رہا تھا۔ سفید کوٹ میں موجود ڈاکٹرز نے باقاعدہ وقفوں سے مریض کا معائنہ کیا، لیکن مایوسی میں ہمیشہ سر ہلا دیتے۔ ایک نرس بھی مریض کو دیکھتے رہتی تھی۔ اس مریض کی بیوی اور ان کا 14 سالہ بیٹا دن میں 2 بار بغیر کسی گیپ کے ملنے جاتے تھے۔ وہ بڑے پیار سے اور محبت سے اسے دیکھتے، اس کے کپڑے بدلتے اور اس کے کمبل کی خریزی کو ہموار کرتے۔ وہ اکثر ڈیوٹی پر موجود نرس سے پوچھتی، کیا بہتری کی کوئی علامت ہے؟ نرس صرف کندھوں پر ہمدردی سے ہاتھ رکھ دیتی۔ وہ بے بسی کے احساس کے ساتھ ہاسپٹل سے چلے جاتے۔ پھر جب سب کچھ ناامید اور ضائع ہوتا ہوا محسوس ہوا تو دونوں نے اس کے لیے اور بھی زیادہ باقاعدہ طور پر خداوند سے دعا کرنا شروع کی۔ وہ آسمان کی طرف دیکھتے اور اللہ کی رحمت کی امید رکھتے، اکثر زار و قطار روتے تھے۔ ڈاکٹر اور پیراڈیمکس نے ان پر ہمدردی اور افسوس کا ہی اظہار کرتے رہے اور حیرت بھی کرتے کہ وہ اس مریض کی اتنی بار ملنے اور دیکھنے کیسے آتے ہیں جبکہ امید کی کوئی کرن باقی ہی نہیں رہی ہے۔ ایک دن ایک ڈاکٹر نے اس کی بیوی سے پوچھا، آپ دن میں 2 بار یہاں آنے کی کیوں تکلیف اٹھاتی ہیں؟ ان کے ٹھیک ہونے کی اب کوئی چانسز نہیں ہے۔ اس مریض کی بیوی نے سیدھا جواب دیا، میں اللہ کی مدد چاہتی ہوں، میں اللہ کی مدد چاہتی ہوں۔ کچھ ہی دن بیتے تھے کہ ایک دن ہاسپٹل میں ایک معجزہ ہوا۔ مریض جو مہینوں سے مفلوج تھا، اس نے بستر میں حرکت کرنی شروع کر دی، آنکھیں کھولی اور آکسیجن ماسک کو ہٹایا اور نرس کو بلایا۔ نرس حیرت زدہ تھی اور اسے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ وہ تیزی سے مریض کے پاس پہنچی۔ مریض نے اس سے کہا کہ وہ اس کے جسم سے لگی مشین دور کرے، لیکن نرس نے کہا صرف ڈاکٹر ہی مشینز نکال سکتے ہیں۔ اس نے ڈاکٹر کو بلایا جو مریض کی حیرت انگیز بحالی پر پوری طرح حیران تھا۔ ڈاکٹر نے مریض کا فوری معائنہ کیا، مشینز کو نکالنے کو کہا۔ کچھ دیر بعد وزٹنگ آورز شروع ہوا تو اس شخص کی بیوی اور بیٹا معمول کے مطابق پہنچے۔ جیسے ہی وہ کمرے میں پہنچے تو بڑی مشکل سے اپنی آنکھوں پہ یقین کر سکے۔ وہ دونوں خوشی سے پھوٹ کر رونے لگے۔ جب ڈاکٹرز نے یہ خوشگوار منظر دیکھا تو اس نے اس کی بیوی سے پوچھا، کیا آپ کو واقعی امید تھی کہ آپ کے شوہر مکمل طور پر صحت یاب ہو جائیں گے؟ اس کی بیوی نے کہا، ہاں، مجھے یقین تھا کہ ایک دن میں اپنے شوہر کو بالکل صحت یاب پاؤں گی۔ مجھے یقین تھا کہ ایک دن میرا شوہر بالکل صحت یاب ہوں گے اور میں ان سے ہاسپٹل جب ملنے آؤں گی تو وہ میرا انتظار کر رہے ہوں گے۔ تب ڈاکٹر نے کہا، آپ کے شوہر کی طبیعت ٹھیک ہے، لیکن آپ کو میں سچ بتانا چاہوں گا کہ اس کا کریڈٹ ہاسپٹل یا ڈاکٹرز کو نہیں جا سکتا۔ میڈیکل سائنس کی کچھ حدود ہیں۔ ہم کوشش کرتے ہیں کہ مریض کو اپنے بہترین علم اور صلاحیتوں سے بہتر انداز میں ٹریٹ کریں۔
میں آپ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا واسطہ دے کر پوچھتا ہوں، آپ اس وقت کے دوران کیا کرتی رہی تھیں؟ آپ کس معمول پر عمل پیرا تھیں؟ اس عورت نے جواب دیا، میں آپ سے سچ کہوں گی کیونکہ آپ نے مجھ سے اللہ کا واسطہ دے کر پوچھا ہے۔ جب میں سب سے پہلے اپنے شوہر سے اس حالت میں ملی، انہیں اتنی بری حالت میں دیکھا، تو مجھے اطمینان کی سی کیفیت محسوس ہوئی اور خود کو یہ بتایا کہ وہ مستحکم ہیں اور ان کی حالت خراب نہیں ہے۔ میں نے ان کے لیے اللہ سے خوب التجا کی۔ ہمارے پڑوس میں نے اور میرے بیٹے نے غریب اور غربا مسکین کو خیرات دی اور ان سے اپنے بیمار شوہر کے لیے دعا کرنے کو کہا۔ آج اللہ نے مجھے میرے صبر اور دعا کا بدلہ دیا ہے اور مجھے میرا شوہر واپس دے دیا ہے۔ یہ واقعہ یہ واضح کرتا ہے کہ ہمیں کبھی بھی اللہ کی رحمت سے امید نہیں چھوڑنی چاہیے۔ ہمیں صدقات، صبر اور دعا پر قائم رہنا چاہیے۔ اگر ہم ایسا کرتے ہیں تو اللہ جو بڑا عزت والا ہے، یقیناً ہمیں اپنی رحمت سے نوازے گا۔ معجزے ہوتے ہیں، دعائیں سن لی جاتی ہیں، زخم بھر دیے جاتے ہیں، دل جوڑ دیے جاتے ہیں، کن فرما دیا جاتا ہے۔ صرف ایمان، توکل اور صبر کی بات ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔